والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حاضرین محفل ماہانہ ختم قادریہ ختم غوثیہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک محفل ذکر و فکر کے عنوان سے ہر مہینے منعقد ہوتی ہے اور تمام دینی بھائی اس محفل میں حاضر ہو کر شامل ہو کر اپنے دامن میں نیکیاں حسنات برکات اپنے نیک اعمال اپنے دامن میں جمع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کی یہ ماہانہ محفل قمری مہینے سفر المظفر میں منعقد ہو رہی ہے۔ قمری سال کا یہ مہینہ وہ ہے جس میں بہت سے اللہ والوں کا وصال ہوا، بہت سے اولیاء کاملین کے عرس اس مہینے میں منعقد کیے جاتے ہیں۔
ان میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور پھر اسی مہینے میں امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں منعقد ہوتا ہے، اور بہت سے اولیاء کاملین کے عرس اس مہینے میں ہیں۔ انہی میں سے اہل سنت کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا عرس مبارک بھی منعقد ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ماہانہ محفل میں میں قرآن مجید کی روشنی میں اولیاء کاملین جو مبارک زندگی گزارتے ہیں، اس مبارک زندگی کے بارے میں کچھ باتیں قرآن مجید سے، کچھ باتیں حدیث شریف سے عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ رب کریم نے جو وعدہ کیا، میں نے سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے میں سے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ قرآن شریف کی جس آیت میں اللہ کریم نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم میرا فَاذْكُرُونِي، جو بندہ اپنے اللہ کا ذکر کرے گا، اپنے اللہ کو یاد کرے گا، اس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرے ذکر میں اگر زندگی گزارے گا، اپنی صبحیں بھی اپنی شامیں بھی میرے ذکر سے آباد کرے گا، اپنے دن کے اجالے بھی اور اپنی رات کی تاریکیاں بھی میرے ذکر سے منور و روشن کرے گا، تو تیرے ذکر کا ایک بہت بڑا میں صلہ دوں گا، ایک بہت بڑا اجر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا، میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ کس بندے سے وعدہ کیا ہے؟ جو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کرنے والے کو جو جزا اور صلہ اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا، قرآن پاک کی اس آیت میں اس جزا کا ذکر کیا گیا۔ وہ جزا ہے اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے، قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر اتنا محبوب اور پیارا عمل ہے، اللہ کریم کو وہ بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کریم ان بندوں پر بڑا ہی فضل و کرم فرماتا ہے، بڑا ہی لطف و احسان فرماتا ہے۔ کون بندے جو اپنی زندگی میں اپنے رب کی یاد کا دیا جلا کے رکھتے ہیں، جو اپنے دلوں کی بستیوں کو اپنے اللہ کے ذکر سے آباد کرتے ہیں، وہ زندگی کے قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے،
بلکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کے ذکر سے آباد اور شاد کرتے ہیں۔ اور جو ذکر کرنے والے ہیں پھر اللہ سے صلہ پر پاتے ہیں۔ فرمایا اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب بندہ تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے نماز پڑھ کے، بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے قرآن کی تلاوت کر کے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے روزہ رکھ کے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے حج کر کے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے قربانی کر کے۔ جو بھی نیک عمل ہے وہ نیک عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے یاد اور اس کے ذکر کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ لیکن اللہ کریم تو ان تمام اعمال و افعال سے پاک ہے۔ بندے نے اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھی، اب اللہ کریم تو نماز پڑھنے سے پاک ہے کیونکہ یہ مخلوق کا کام ہے۔ نماز پڑھنا مخلوق کا کام ہے، اللہ خالق ہے۔ ہم اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے حج کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے صلے میں، بندے کے اس عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال و افعال سے پاک ہے۔ تو پھر جب اللہ فرماتے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ اپنے بندے کو کیسے ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کا کیسے ذکر کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو کیسے یاد کرتا ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ ہم نے تو اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے ذکر کے لیے قرآن پڑھا، اللہ کے ذکر کے لیے روزہ رکھا، سارے نیک عمل کی، اللہ اس ذکر کا کیا صلہ دیتا؟ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا حنفی قادری محدث بریلوی علیہ رحمہ نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا، جس سے سارا مسئلہ انتہائی آسانی سے ہر پڑھا اور بے پڑھا شخص سمجھ جائے گا۔ امام نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، عرش والا رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ یہ جتنے بھی بزرگوں کے اولیاء اللہ کے عرس منائے جاتے ہیں، ان عرسوں کے منائے جانے میں راز یہ ہے، اس میں نہ عرس پہ جانے والے کا کمال ہے، نہ عرس منعقد کرنے والے کا کمال ہے، بلکہ یہ اس رب کریم کا کرم ہے جو اس کا پیارا ولی اپنی ساری زندگی اس کے ذکر میں بسر کرتا ہے، اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ کے ذکر پہ لگا دیتا ہے۔ پھر جب دنیا سے جاتا ہے پھر اس کے ذکر کی کائنات میں دھومیں مچ جاتی ہے، پھر کائنات میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ امام احمد رضا ترجمہ کرتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ اب جس کے چرچے اللہ کرے، جس کے چرچے عرش والا رب کرے، اس کے چرچے کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ یہ ہر مہینے جو آپ 11ویں شریف کرتے ہو، ختم قادریہ، ختم غوثیہ، اس میں بھی ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ حضرت غوث العظم غوث الثقلین پیران پیر دستگیر سیدنا محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر پکایا، ساری زندگی 11 تاریخ کو محفل منعقد کرتے، واعظ و نصیحت، تلقین و تبلیغ و کرد فرماتے، تعلیم دیتے، اس کے بعد دعا فرماتے، اللہ کا ذکر ہوتا، اور جتنے بھی حاضرین ہوتے ان میں کھانا تقسیم فرماتے، اور فرماتے یہ کھانا میں تمہیں نبی پاک کی طرف سے کھلا رہا ہوں۔ اب اس کا صلہ اللہ کریم نے یہ دیا کہ اے عبد القادر، ساری زندگی تو نے میرے محبوب کا لنگر پکایا، اب قیامت تک تیرا لنگر پکے گا، تیرے اس عمل کی جزا تجھے یہ ملے گی کہ تو نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں، آقا کریم کی بارگاہ میں لنگر شریف تقسیم کر کے اس کا ثواب، ہدیہ اور تحفہ اپنے نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا۔ اب قیامت تک تیرے اس عمل کا یہ صلہ ملے گا، لوگ فاتحہ تیری دلا کر تیری روح کو ایصال ثواب کریں گے۔ اسی چیز کا نام ہے 11ویں شریف۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا آج شہرہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود، ان کے عرس کی محافل محرم میں منعقد ہوں۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا عرس ہوا۔ اب جتنے بھی اللہ والوں کے عرس منائے جا رہے ہیں، اس کا راز، اس کا فلسفہ یہ ہے، قرآن کی روشنی میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 2 پارے کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ہے۔ دیکھیے یہ نماز جو 5 وقتہ نماز ہے نا، 5 جگانہ نماز، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا۔ جو بندہ 5 وقت پابندی سے نماز 5 جگانہ ادا کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ کریم نے اپنے ذکر کی جو افضل ترین صورت ہے وہ اس کے حصے میں رکھی، تبھی تو وہ 5 وقت کی نماز کا پابند بن گیا، کیونکہ 5 وقت کی نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں ان میں سے اونچے درجے کا ذکر 5 وقت کی نماز ہے۔ دیکھیے میں نہیں کہتا، میرے عرش والے رب نے قرآن میں یہ بات بتائی۔ دیکھیے آیت کریمہ ذرا سنیں، بے نیاز رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جب نماز کی بات کی تو رب کریم نے جہاں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا وہاں لفظ کیا آئے، ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کرو۔ قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میری صحیح ادا کرو نماز میرے ذکر کے لیے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح ادا کیا کرو نماز۔ دوستو پتہ یہ چلا کہ 5 وقتہ نماز کا جب اللہ نے حکم دیا تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نمازوں کے 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ جس کو اللہ کے ذکر کا شوق ہے، ذوق ہے، وہ سمجھ لے، سن لے اور اپنے دل پہ لکھ لے کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی کیفیت کا نام 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور آگے چلیں،
کیونکہ ذکر کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا. سنیے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت، بہت بڑی طاقت، بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ کریم نے تمام نعمتوں سے نواز دیا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، یہ ذکر کی افضل ترین صورت نماز ہے. اور پھر آگے چلیے، نماز کے اندر جتنے فرض ہیں نماز کے اندر، ان میں ایک فرض ہے قرأت، یعنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، ساتھ کوئی سورت ملانا یا کچھ آیتیں قرآن مجید کی ملا کر پڑھنا. اسے نماز کے اندر جو فرائض ہیں، ایک فرض ہے قرأت یعنی قرآن پڑھنا. تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے ہی ہے، لیکن اس ذکر کے اندر بھی ایک ذکر ہے. اس ذکر کے اندر بھی ایک اللہ کا ذکر کے وہ جب نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ساتھ کوئی سورت ملاتا ہے، یا امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، ساتھ سورت ملاتا ہے، تو یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. ذکر بڑا جامع مفہوم ہے ذکر کا. اگر ڈکشنری میں لغت میں ذکر کا معنی دیکھیں نا، تو ڈکشنری میں لغت میں ذکر کا معنی لکھا ہے کسی بھولی ہوئی چیز کو بار بار ذہن میں لانا، کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا. اور اصطلاح یہ تو ہے لغوی معنی ڈکشنری میں اور لغت میں، لیکن اصطلاح شریعت میں ذکر کا معنی ہے اپنے رب کو یاد کرنا. اصطلاح شریعت میں ذکر کا معنی ہے اپنے رب کو یاد کرنا. اور ذکر اتنا ضروری ہے، ہم سب غافل ہیں. ہماری ذکر کا ذوق اور شوق اس امت کے نوجوانوں میں اللہ کرے کچھ ایسے نوجوان اس امت کے تیار ہو جائیں جو خود بھی اللہ کے ذکر کی طرف آئیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف لائیں. اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ قرآن بھی اللہ کا ذکر. دیکھیے یہ بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ عرش والے رب نے قرآن میں یہ بات سمجھائی. دیکھیے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. آیت کریمہ سنیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے. تو دوستو ان آیتوں سے دو چیزیں تو آسانی سے ہم سمجھ گئے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا. اور نماز ایسا ذکر ہے، نماز ادا کرنا ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی آ گئی اور اللہ کے ذکر کے اندر وہ ذکر آ گیا جس کو قرآن میں عرش والے رب نے خود بیان فرمایا کہ قرآن بھی میرا ذکر ہے، قرآن بھی میرا ذکر ہے. اچھا نماز پڑھ لی نا، بندہ فارغ ہو گیا، تو نماز تو خود ذکر ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، وہ بھی ذکر ہے. لیکن سنو، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا کہ کوئی آدمی کہہ دے اس کا راوی ضعیف ہے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں اور اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ اتنے مجمع میں سے اگر دو چار بندوں کے دل میں بھی
اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہو گیا تو بھائی میری تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ذکر کا شوق نہیں رہا لوگوں کو، ذکر کا، لوگ ذکر کا معنی نہیں سمجھتے، ذکر کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے کہ ذکر ہے کیا۔ کہتے سارے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، لیکن ہے کیا؟ بھائی اللہ کا ذکر ہے کیا سمجھو ذرا۔ نماز پڑھ لی ہے، چلو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ یہ جو ہفتے کے بعد آپ دن آتا ہے جمعۃ المبارک، ہفتے کے بعد، اور یہ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے۔ میرے ہر بیٹے، ہر بچے، ہر بزرگ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے 7 دن بنائے ہیں، ان 7 دنوں میں اللہ نے جمعے کو سید الایام، سید الایام، ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ آج مسلمان افسوس غافل ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جمعے کی اہمیت فضیلت کیا ہے۔ اس نے ایسے ہی سمجھا جیسے دوسرے دن آئے اور چلے گئے، جمعہ بھی آیا اور چلا گیا۔ نہیں، 2 چیزیں میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، جتنے حضرات اس وقت مسجد میں موجود ہیں، کم از کم آپ پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ ایک یہ کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں کا، سارے بولو جمعہ ہفتے کے 7 دنوں کا، اور اس کے لیے حدیث میں لفظ ہیں سید الایام، دنوں کا سردار، 7 دنوں کا سردار۔ اور دوسری غور سے حدیث سنو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ رب کریم نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ چک 42 بڑر والو، جمعہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ سارے بولو مسلمانوں کی ہفتہ وار عید۔ حدیث ہے، حدیث، ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اور ایک حدیث میں لفظ الجمعۃ عید للمسلمین، مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ لہذا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھوں، غور کروں، آپ بھی اپنے اندر غور کریں، میں بھی سب سے پہلے میں غور کروں گا، میرا ہر بھائی غور کرے، کیا میں اور آپ اس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں جس دن عید والے دن بن پھب کے آتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں جتنی عید کے دن تیاری کر کے آتے ہو، جمعے میں ایسی تیاری کر کے آتے ہو؟ تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی ساڈا حال کی ہو گیا، پوری نہیں پیندی، پریشانیاں ساہ نہیں لین دیندی، اور جب دین سے دور ہو جانا ہے پھر یہی نتیجہ نکلنا ہے نا۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا، تو اذان کی پرواہ نہیں کرتا، تیرے دن کیسے بدلیں؟ تو نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے اتنا دور کر لیا، اتنا دور کر لیا کہ اذان ہوئی ہے نماز کی پرواہ نہیں۔ غور سے یہ حدیث سننا، بڑے غور سے حدیث سننے والی ہے، اور اسے اپنے دل پہ لکھو، صرف لکھو نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا روزانہ کی بنیاد پر اس حدیث پر غور کرو۔ جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اگر ہم نے غور نہ کیا تو تباہی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ غور سے سننا، حضور نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے، ایمان اور کفر میں، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔
ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے، اور اس حدیث کو اگر ساتھ ملا کر پڑھیں تو پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز، یہ اللہ کا ذکر، اور جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں ان میں سے اونچے درجے کا ذکر 5 وقتہ نماز، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ 5 وقت کی نماز۔ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، 2 چیزیں ہمارے گھروں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں مسلمان کے گھر میں۔ ہر دنیا کی نعمت اللہ کریم نے دی، ہمارے گھر میں اللہ کی ہر نعمت موجود، لیکن افسوس کہ ہمارے گھروں میں 2 چیزیں غائب ہونے لگیں، ایک 5 وقتہ نماز، ایک روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ یہ 2 چیزیں ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر۔ عرس ایسے ہر کسی کا عرس نہیں ہوتا، ہر کسی کا دربار و مزار نہیں بنتا۔ عرس بھی انہی کے ہوتے ہیں، مزار بھی انہی کے بنتے ہیں جن کی دن بھی اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں، جن کی راتیں بھی اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں۔ ولایت کا ایک معیار ہے، ولیوں کی پہچان ہے، اور وہ قرآن شریف نے بیان کیا۔ غور سے سننا، کیونکہ آج میں اسی موضوع پہ، محفل کا عنوان ہی یہ ہے، محفل ذکر و فکر۔ فکر پہ میں اینڈ پہ بات کروں گا، آخر میں، پہلے ذکر پہ بات۔ سب سے بڑی پہچان درویش، فقیر، پہنچی ہوئی سرکار، اللہ والا، اس کی سب سے بڑی پہچان 5 وقت کی نماز۔ جو بندہ 5 وقت مسجد میں نظر نہ آئے، جس کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھو، وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے، پانی پہ تیرتا ہوا آئے، منہ سے آگ پھینکتا ہوا آئے، وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، نہ درویش ہے، نہ فقیر ہے، نہ ولی ہے، وہ تو شعبدہ باز ہے، شعبدہ باز، کرتب دکھا رہا ہے۔ کیونکہ ان کی پہچان گاؤں کے چودھری نمبردار نے نہیں بتائی، پہچان عرش والے رب نے بتائی، اور کہاں بتائی؟ قرآن میں۔ سنو اللہ کا قرآن، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لو جی ذکر و فکر اکٹھا آ گیا، تھوڑا تھوڑا فکر کی طرف بھی آگے بڑھے نا، ایسے ہی نہیں عنوان محفل کا ذکر و فکر۔ اس آیت میں اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، ذکر کا بھی اور فکر کا۔ لو جی پہلے وہ سنیں، ولی کی پہچان جو چودھری نمبردار پیر مولوی قاری امام نے بیان نہیں کی، عرش والے رب نے بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا اللہ والے وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں، درویش وہ ہیں، فقیر وہ ہیں، اللہ اکبر، جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں دیکھو کھڑے ہو کے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹھ کے ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ ولیوں کی کچھ علامتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی. چمٹے کھڑکانا یہ ولی کی نشانی نہیں ہے. وہ کوئی چکر باز ہو سکتا ہے، درویش نہیں ہو سکتا. چمٹے کھڑکانے، بجانے، ناچنا، ڈانس کرنا، لڈیاں ڈالنیاں، گلے میں 20-25 تسبیحاں ڈالنیاں، ونگیں اور کڑے پہننا، یہ ولی کی نشانی نہیں. ولی کی نشانی کیا ہے؟ قرآن سے میں نے آیتیں سنائی نا، اب ایک حدیث سن لو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، درویش لوگ، فقیر لوگ، اللہ والے، ان کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ لو پہچان سنو. شق 42 والو، نبی پاک نے فرمایا اذا رعو ذکر اللہ. اللہ کا ولی، اس کی ایک نشانی یہ ہے، اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اذا رعو ذکر. اور ایک نشانی قرآن میں بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس کی زندگی میں تقوی، اس کی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری. نماز پہچان ہے ولیوں کی، قرآن پہچان ہے. جس بندے کی شکل و چہرہ حضور کی شریعت کے مطابق نہیں، جس بندے کی شکل و صورت، اس کا چہرہ حضور کے دین اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ شوبدہ باز تو ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اس کے چہرے پہ نورانیت ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، تقوی ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا. یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ کام کیا کر. آج ہم عرصوں پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کا میلہ لگا ہوا ہے، فلاں کا عرس ہے. میں نے کہا پہچان کرو، پہچان. اولیاء اللہ کے میلے نہیں لگتے، اولیاء اللہ کے عرس ہوتے ہیں. میلہ اور شے، عرس. میلے پہ دیکھیں گے چمٹے کھڑک رہے ہیں، میلے پہ دیکھیں گے منڈے ناچ رہے ہیں، لڑیاں بنگڑے ڈال رہے ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، شرم آتی ہے، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، گلے میں تسبیحاں ڈالی ہوئی ہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن. عرس اور میلے میں بڑا فرق. عرس پہ جائیں گے، خسرے ناچ رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، منڈے تمالا باندھے ٹول بجا رہے ہیں. لیکن جو عرس ہوتا ہے نا، وہاں جائیں گے، قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، نبی پاک کی نعت پاک پڑھی جائے گی، دین کی باتیں سکھائی جائیں گی. جب نماز کا وقت ہو تو تمام عرس میں آنے والے باجماعت نماز ادا کریں. اس کا اگر نقشہ دیکھنا ہے نا، نقشہ کہ عرس اور میلے میں فرق کیا ہے. عرس اور میلے میں تو سڑک پہ نہیں، سڑک پہ نہ دیکھنا، داتا صاحب اندر جا کے دیکھنا اندر کیا ہوتا ہے. جو سڑک پہ جو کچھ لڑکے کرتے ہیں وہ میلہ ہے، انہوں نے میلہ بنایا نا، حالانکہ میلہ نہیں، عرس ہے. تو اندر جائیں گے نا، جب مسجد کے اندر خوشبوئیں آئیں گی، خوشبوئیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، چہرے دیکھیں گے نورانی چہرے، سفید داڑیاں، سروں پہ پگڑیاں، مامے، ٹوپیاں، تسبیحاں، درود. یہ ہے اللہ والوں کی نشانی. لہذا کسی کے غلط کام کرنے سے کسی کی شخصیت پہ انگلی اٹھانا یہ بہت بڑی حماقت ہے. کیوں؟ یہ کام اس نے نہیں کیا جو مزار میں لیٹا ہوا ہے. جو کام میلوں پہ کرتے ہو، جس کے عرس پہ آئے ہو، اس نے کام ہی نہیں کیا. وہ تو پڑھتا تھا نماز، وہ تو پڑھتا تھا درود شریف، وہ تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا تھا. سوٹا اس نے کبھی نہیں لگایا، بانگ اس نے کبھی نہیں پی، چرس کے سوٹے اس نے کبھی نہیں لگائے. یہ کام تم کرو اور کھاتے ولیوں کے ڈالو. ہم علل اعلان کہتے ہیں
ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اہل سنت مسلک کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق۔ داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے نا، دیکھو داتا صاحب کے پاس ایک آدمی ہے، 40 دن رہا اور جانے لگا، اور میں تم آئے ہو جا رہے ہو، مجھے بتائی نہیں کیوں آئے اور جا رہے۔ اس نے کہا جی میں تو مرید ہونے آیا تھا، لیکن آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آیا اس لیے تھا کہ کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیعت ہونا نہ ہونا الگ معاملہ ہے، جتنے دن تم میرے پاس ٹھہرے رہے ہو بتاؤ ان 40 دنوں میں میرا کوئی کام پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت، حضور کی شریعت، حضور کے دین اور طریقے کے خلاف بھی کوئی کام دیکھا ہے؟ وہ آدمی رونے لگا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے ان 40 دنوں میں آپ کا کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ یہ ہیں اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقانوا یتقون۔ تو ذکر کا حکم ہے کہ ذکر، اور ذکر یاد رکھو، حدیث شریف میں ہے جس بندے نے ساری زندگی اللہ کا ذکر نہیں کیا، کیا اس سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے؟ جس نے زندگی میں کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنتی ہے۔ اچھا وہ کب نصیب ہوگا؟ جب دنیا میں تم ذکر کے عادی بن جاؤ گے، جب دنیا میں ذکر کے، اور یہ جو کلمہ طیب ہے نا نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، خوش نصیب ہو، سرکار کی حدیث پلے باندھ لو، یاد کر لو، حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ افضل الدعاء الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، اور سب سے فضیلت والی دعا الحمدللہ۔ تو کلمہ پڑھنے کے عادی بن جاؤ۔ وہ ایک صحابی کی جو حضور سے گزارش تھی نا، حدیث کے اندر وہ ہے، بہت پیاری گزارش کی اس صحابی نے حضور سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کوئی جس سے میری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے آخرت کی بھی۔ حضور نے پتہ کیا وصیت کی؟ نبی پاک نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل، اے معاذ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہاں لفظ بڑے پیارے ہیں، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ مرتے وقت اسی کی زبان ذکر سے تر ہوگی نا جس کو دنیا میں ذکر کی عادت ہوگی۔ اچھا جمعہ جو ہے نا، میں نے عرض کیا نماز بھی اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا، یہ مسلمانوں کی جو ہفتہ وار عید ہے جمعہ، اس کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا۔ جمعے کو قرآن میں کیا کہا؟ لو جی ذکر کا مفہوم پتہ چلا پھر۔ جمعے کو بھی بے نیاز رب عرش والے رب نے قرآن میں اپنا ذکر کہا۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ کا آخری رکوع، اس کی پہلی آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس آیت میں عرش والے رب نے جمعے کو بھی اپنا ذکر کہا ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، 28واں پارہ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت۔ اے ایمان والو
اذا نودی للصلاۃ، جب آذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو آگے کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو، آذان کے بعد سارے کام چھوڑ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں پہنچو۔ تو جمعے کو بھی اللہ کا، اچھا جی جمعہ بھی ذکر، نماز بھی ذکر، لیکن ایک آیت قرآن کی سن لو پھر اس جمعے کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ فرمائے نماز بھی ذکر ہے نا، لیکن سنو جب نماز پڑھی جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، قرآن کی آیت، قرآن میں رب فرماتا ہے جب نماز پڑھ چکو نا تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ نماز بھی ذکر ہے، نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھنا بس کام ختم ہو گیا، نہیں، فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، نماز ہو جائے پھر ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ کے ذکر سے جڑے رہنا، وابستہ رہنا، ذکر کرتے رہنا۔ اچھا جب جمعہ پڑھ لیں تو پھر کیا حکم ہے؟ 28واں پارہ سورہ جمعہ کا آخری رکوع ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ۔ جمعہ پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو۔ جمعے کی نماز کے بعد جس کام کی ابتدا کی جاتی ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ شادی دے دن رکھنے ہون تے جمعے دی نماز پڑھ کے، مکان دی نیند رکھنی ہوئے تے جمعے دی نماز پڑھ کے، نواں کاروبار شروع کرنا ہوئے تے جمعے دی نماز پڑھ کے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرماتے ہیں بعد جمعہ جو کیجو کام، بعد جمعہ جو کیجو کام، زامن اس کے حضرت نظام۔ وہ قرآن کی آیت سے سبق لیا ہے نا، اذا قضیت الصلاۃ، جمعے کی نماز ہو جائے، فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ، اور اپنے اللہ کو یاد کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ہے، والا ذکر اللہ اکبر۔ لو جی آسان دو تین باتیں ذکر کی، اور صرف اس نیت و ارادے سے کہ کسی ایک میرے نوجوان بیٹے کے دل میں بھی اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہو گیا، میرا ایک بزرگ بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو گیا، میرا تو کام بن جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سورج نکلتے وقت 100 دفعہ پڑھے اور سورج غروب ہوتے وقت 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا۔ سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے، نبی پاک نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ ذکر کی کثرت، اور یہ اللہ والوں کی یہی نشانی ہے کہ ان کی محفل میں جاؤ تو آپ کو ذکر نظر آئے گا، ذکر کی خوشبو آئے گی، ان کے پاس بیٹھو گے نماز پڑھنے کو دل کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، داڑھی شریف رکھنے کو دل کرے گا، ماحول کو بدلنے کا دل کرے گا، کیونکہ یہ ہیں اللہ والے۔ اللہ والے میں اور شوکدہ باغ میں بڑا فرق ہے، یہ تو رہتے ہی ذکر میں، یہ تو رہتے ہی ذکر میں اللہ، اور ایک ہے فکر۔ فکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال صرف ایک چھوٹی سی مثال دے گی۔ آپ نے سانگلا ہل سے قریب اسٹیشن یہی ہے نا، آپ نے جانا ہے راول پنڈی، ٹرین پکڑنی ہے، وہ آتی ہے سحری کے وقت،
ایمان سے بتائیں جس دن آپ نے سحری کو ٹرین پکڑ کے اسلام آباد پنڈی کی طرف جانا ہے، رات بھر آپ کو بیٹھی نیند آئے گی؟ کڑی مڑی اکھاں کھول دیاں پھر ویکھی دا کی ٹائم ہوا ہے، کدھر گڈی نہ لنگا پواں، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا جی نے نہیں جانا پنڈی اسلام آباد، وہ رات نو خراٹے مار کے مزے نہ سوے گا، کیونکہ فکر ہی کو نہیں، وہ بے فکرہ ہو کے سوتا ہے۔ دوسری مثال، جس بندے نے جہاز سے دبئی جانا، وہ دے منڈے نے دبئی جانا، اچھا وہ پیو نو منڈے نے تے جانا ہی جانا، پیو نو نہیں نیندر آؤندی، وہ کڑی بڑی کڑی ویکھے گا، کدی موبائل پڑھے گا، کدی ٹارچ مارے گا، ٹائم کیوں ہے؟ یعنی فکر ہوئے تو جاگ اپنے آپ آ جاندی، تو جی فکر نہ ہوئے تو پھر بے فکرہ بندہ ہوئے تو پھر سویرے 11 بجے ہی اٹھنے سوتے ہیں پیا، پھر آ کے آخنا ہے مولوی صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب کی کریے، نہ کڑی اٹھ دی نہ منڈا اٹھ ہے، ساری رات موبائل ویکھ دین تے 12 بجے ستے اٹھ دین۔ میں کہو ساڑھے دین نے آکھیا بے ذکر تے فکر دو چیزاں نے، جے فکر ہوئی تے پھر تے منڈا جاگ پے گا، جے فکر نہیں، ایک بچے نے اسکول جانا ہے، کالج جانا، فکر ہے نا، اچھا ماں نو ہی فکر ہے بے نو تیار کرنا ہے، اسکول کلنا ہے بال نو، کچہری جانا وکیل نے انہوں پتہ میں آج تاریخ تے پیش ہونا ہے، وہ فکر ہوئے گی تے وہ کام ہوئے گا نا، جے فکر نہیں تو پھر آدمی جو مرضی کردہ پھر پرواہ کوئی نہیں۔ لو جی اے جے فکر، اور فکر کیے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نے اے اپنی امت نو سبق دیتا ہے سرکار نے، اور قرآن شریف رب نے بھی فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، عرش والے رب نے قرآن بھی فرمایا اونا لوکاں ہار نہ ہو جاؤ جنہاں اپنے رب نو ہی بھلا چھڑے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، رب نو یاد رکھنا، وہ ساڑا خالق مالک رازق، مرن تو بعد وہ دی بارگاہ وچ ہی جانا ہے، اے دے نا فکر ہے۔ بندہ فوت ہوندا ہے ساڑے کنی خبر پیندی فلانا ساڑا پیارا فوت ہو گیا، بندہ دین نہ تھوڑی جی بھی شغف رکھدا ہوئے نا فوراں پڑھدا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے دا معنی کی اسی آئے بھی اللہ والوں جانا بھی اللہ والی ہے، فکر روے فکر۔ جدوں قبر جاواں گے پوچھیا گیا قیامت کو سوال جب آئے کی جواب دیاں، لہذا ذکر کولوں بھی غافل نہ رہو تے فکر کولوں بھی غافل، اور اے چیزاں مل دیاں اللہ والیاں دی صحبت بھی بیٹھے کی ٹائم ہے ذکر و فکر۔ اچھا اے جڑی اللہ دا ذکر کردہ ہے نا جڑا بندہ، بخاری شریف حدیث ہے صرف انہاں دے کول جا کے بہ گیا کیتا کچھ نہیں، بندہ اللہ دا ذکر کرنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، ولی ہے، نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ساڑھے نبی پاک نے فرمایا بخاری شریف حدیث قدسی ہے، عرش والے رب نے فرمایا لا یشکا جلیسہم، جیڑا ذکر کرنے والے دے کول بھی بہ گیا نا، جے بدبخت ہویا تو بدبخت نہیں رہے گا، نیک بخت بن جائے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنا، صحبت طالح ترا طالح کنا، چنگے بندے دی صحبت بہن نال پھر چنگی گلاں لبنی ہیں۔ بابے سادی اور ایک مثال دیتی ہونا کیا ہے بھئی بورے دی بندے دی مجلس انجے جے میں دکان لوہاراں، پیڑے بندے کول بئی ہے نا، وہ فرماندنے جے میں لوہاراں دی دکان ہے، وہ دا مطلب کی کہ لوہار دی دکان تے تونی چل دی ہے نا، تواں نکل دا ہے، وہ نک دے ذریعے بھی تواں اندر، اکھاں تے بھی، کناں چ بھی، منہ تے بھی کالخ، کپڑیاں تے بھی کالخ ملنی، اتھے بہنے تونی چل رہی لوہار دی، وہ تویں نے ساڑی مت مار دینی۔ تو فرمایا نیک بندے دی صحبت ان جے میں دکان اتاراں، اتر بیچن والا، خوشبوئاں بیچن والے دی دکان تے بہ جائیے، اتر پامیں نہ لئیے، جنی دیر بہنے خوشبو تے ہوندی رہنی ہے۔
اچھا صحبت دا بندے تے بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت دا بندے تے بڑا اثر ہوتا ہے. کہندے نے جی وہ دعا کرو میرا منڈا نشے تے لگ گیا. میں کہ یار تیرا منڈا نشے تے کیویں لگا؟ آندا جی پیڑی بہنی بہ گیا. پیڑی وہ پنڈ دے منڈیاں نال او دی یاری لگ گئی، وہ منڈے سن پیڑے. اچھا انہاں دے نال اٹھن بہن لگ پے تے اے وی نشے تے لگ گیا. میں پھر اس دن آکھیا میں کہ افسوس ایک نشئی نے پنڈ وچ ایک نشئی نے 15 منڈے نشے تے لا دیتے، لیکن افسوس ایک ساڑھے مسجد دا نمازی بابا دوجا نمازی نہیں بنا سکیا. ناراض نہ ہویا جے، میں اصلاحی نیت نہ کرتا. ایک نمازی بابا دوجا بابا نمازی نہیں بنا سکیا. 3 ورے ہو گئے ہو بابا جی کلے ہی آندے نے گلی وچوں نماز پڑھن، دوجا بندہ کو نہیں نمازی بنایا. تے ایک نشئی 10 دے سرے چڑھ گیا، انہوں نے نشے تے لا دیتا ہے. کیوں؟ اساں ایک کم چھڑ چھڑیا. وہ کم کی دعوت و تبلیغ، اللہ دا دین اللہ دے بندیاں تک پہنچانا، نیکی دا لوگاں نو شوق دلانا، برائی تو منع کرنا روکنا. امر بالمعروف دا بڑا پیچھے جے شور پایا لوگاں نے، لیکن پتہ ہی نہیں. امر بالمعروف دا مطلب ہے آپ بھی چنگے کم کرو، آپ بھی چنگے تے دوجیاں بھی چنگے کماں تے لاؤ. تے نہیں انل منکر دا معنی خود بھی بدی برائی پیڑے کماں کولوں بچو تے دوجے لوکاں نوں بھی پیڑے کماں کولوں بچاؤ. تے جڑا آپ ہی نہیں بچیا دوجے نوں کیویں بچائے گا؟ او دے واسطے کسے اللہ والیاں نال پیار پا لو، او دے نال دوستی لا لو اللہ والیاں نال. کیونکہ قرآن وچ رب نے دسیا ہے جیڑی ولیاں نال اللہ دے پیاریاں نال ذکر کرنے والا یارانہ لگ جانا نا تیری دوستی، تے انہاں نال لگن تے چاہت تے ایک قیامت نوں بھی کم ہونی. صحبت بدلو، صحبت جے چاہندے ہو اسی بچے رہیے، پیڑے بندیاں کولوں بچو، وڑا کے لنگو. سیانے بندے آندے نے پیڑا بندہ ٹکر جائے نا تو وڑا کے لنگو. اپنے آپ بچاؤ، کوئی نہیں جے بچاندا کسے نوں. اپنا آپ بچاؤ، او تاں بچنے تے تو اے ویکھ بے تیرا بہن اٹھن کنا بندیاں نالے او تیری سیان بن جانے نے. پھر بندے پتہ کی آندے کہندے یار آپ تے او چنگے بندے نے، آپ تے او بڑے چنگے نے، پر انہاں دا بہنا اٹھنا پیڑے بندیاں نال. جنہاں بندیاں نال اٹھدے بہندے نو بندے چنگے نہیں. او پہچان تے سیان بن جاندی ہے. یہ جو قرآن دی آیت میں پڑھنا نا مینوں بڑا حوصلہ ہوندا ہے کہ ساڈا دین کنا سچا دین ہے تے پیارا دین ہے. ایک چنگے بندے دی یاری، ایک پیڑے بندے دی یاری. پچھلے دنوں ایک منڈا پولیس مقابلے وچ ماریا گیا. میں افسوس واسطے گیا، میں حیران رہ گیا. انہاں کہا جی ساڈا منڈا جڑا ہے وہ یہ کام نہیں سی کردا، لیکن وہ بہندا سی اے وجہ کم کر جڑے کردے اڑے رات نو جڑے کم پاندے نا انہاں نال ایدی یاری ہو گئی. وہ کدھرے انہاں کم پایا راتی جا کے ڈکیتی کیتی تو ساڈے منڈے دی بھی فوٹو آ گئی وچ. میں کہ اللہ ویکھ لے پھر کتھے اپڑا دیتا. وہ صحبت نے بندے نو کتھے اپڑایا، صحبت نے بندے نو کتھے اپڑایا. بچو 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 انہاں لوگاں کولوں بچو جنہاں اپنا بھی ستیہ ناش کیتا ہے تے دوجیاں دا بھی ستیہ ناش کر دے. کیوں نہ انہاں لوگاں نال یاری لا لئیے جنہاں دا اپنا بھی بیڑا ترے، اساں جدوں نال لگنا ساڈی بھی نجات دا سامان ہو جانا. یہ ساریاں گلاں تاں کیتیاں نے بے قرآن دی قائد دسنی سی تانوں. جے پہلا آیت سناندا تے تانوں سمجھان واسطے گھنٹہ ڈیڑھ چاہیدا سی. ہن وہ گلاں پہلے کر لیاں، ہن آیت سنو تسی انج ادھے سیکنڈ ہی سمجھ جانا میں کہنا کی چاہنا. تے پھر آج فیصلہ کر کے اٹھو کہ زندگی بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے. مزہ تاں ہے جے محلے وچ رولا پے جے فلانا فلانا نہیں جے رہا. یار ایدی گل نہ کرو، اے او نہیں رہا، اے او نہیں رہا، اے بدل گیا جے.
یہ نہیں رہا مزہ پھر ہے زندگی دا وہ یہی کام تے ساڑھے نبی پاک نے کیتا نا تائیں تو لوگا آکھیا اے ابو بکر صدیق جے اے خطاب دا پتر عمر نہیں رہا ہونا اے مراد نبوت بن گیا ہے اے کم نبیاں کیتا اے کم ولیاں کیتا لوگاں دیاں زندگیاں بدلیاں لوگاں دیاں زندگیاں بدلیاں پیرو ہوندہ جڑا زندگی بدلے جدا اپنی بیڑا غرق ہویا ہے انہیں کسے دی کی تبدیلی کرنی کو سیان پیدا کرو سیان پیدا کرو پہچان نہیں اس واسطے مار کھا گیا بندہ مار کھاندہ بندہ جڑیاں نشانیاں رب رسول نے دسیاں نے اساں تے پہلی وہ ویکھنیاں جے نظر آن گیاں تو دیاں جتیاں نو سی سر تے رکھے تاج بناؤ تے جے دین اور شریعت دے خلاف ہو دا کوئی عمل ویکھاں گے پھر سی جتی دی نو کتے رکھاں گے کہ نا بھئی نا سن وہ بندہ قبول ہے جدے قول و فعل وچ تضاد نہ ہوئے جدے عمل وچ دیکھیے تقوی وچ دیکھیے تے حضور دی محبت دیاں خوشبوواں ہون دل گواہی دے اللہ والا ہے دل گواہی دے اللہ والا لو جی ہن آیت سنو اے جننے دنیا دے یار سجن بیلی نے نا جس دوستی ہر بندے دا کوئی نہ کوئی یار ہوندہ ہے سجن ہوندہ ہے بیلی ہوندہ ہے لیکن قرآن آندہ ہے ایک دوستی ہوئے جڑی دنیا دی بنیاد تے ایک دوستی ہو جڑی دین دی بنیاد تے اللہ رسول دی محبت دی یاری ایک دنیا داری دی یاری لو جی قرآن آخدہ ہے جیڑی یاری دی بنیاد دنیا ہوئے گی دنیا دے جننے سجن یار بیلی متر نے عرشاں والا رب قرآن ہی فرماندہ ہے قیامت دے دیاڑے ہونا ایک دوجہ دے دشمن بن جانا ہے دنیا دے یار بیلی سجن قیامت والے دے ایک دوجہ دے دشمن بننا ہے تے انہاں آخنا تو میرا بیڑا غرق کیتا سی وہ کہے گا نہیں تو میرا بیڑا غرق کیتا سی میں تے چنگا پلا سا وہ دشمن بن جان گے ایک دوجے نو آکھن کہ تو میرا ستیہ ناس کیتا سی وہ کہے گا تو میرا بیڑا غرق کیتا سی لو سنو قرآن تے جڑا اللہ والیاں نال تعلق ہوئے گا نا اے دنیا دیاں یاریاں تے دوستانے اے قیامت نو ایک دوجے دے دشمن بن جان گے جڑا اللہ والیاں نال پیار پایا ہونا ہے نا تے دوستی لائی ہونی ہے اے قیامت نو قائم رہنی ہے اے پیڑی پکی یاری ہے اے قیامت نو قائم رہنی ہے باقی ساریاں یاریاں ختم ہو جانیاں نے پھر کیوں نہ اونا نال یاری لائیے جڑے اللہ رسول دے دوست بن گئے چنگیاں چنگیاں نہ لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نہ لالو لو جی قرآن دی آیت سنو الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ یار سجن بیلی فرینڈ انہوں عربی بھی چاندن خلیل خلیل دی جمع اخلا عرشاں والے رب نے قرآن میں فرمایا دنیا دے جن نے یار بیلی سجن متر نے نا بعضهم لبعض عدو عدو دشمن نو آخ دیں وہ ایک دوسرے تو دشمن بن جان گے الا المتقین الا المتقین جیڑا متقی تے پریزگار اللہ والیاں نال جیڑا یارانہ ہونا ہے وہ ایڈا پیڈا پکا ہے وہ قیامت دیاڑے قائم رہنا ہے باقی سارے سجن بیلی دنیا دے ایک دوجے دے دشمن بن جان گے تو کیوں نہ پھر انہوں نے یاری لائیے جیڑی پیڑی پکی جیڑی عرشاں وچ بھی قائم رہنی قیامت دے دن بھی قائم رہنی تائیں تو قرآن نے فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار جڑے اللہ دے ولی نے انہاں تے کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون انہاں نو غم کوئی نہیں ہونا الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے انہوں نے تقوی اختیار کیا ای اولیاء کاملین دا درس ہے ای انہاں دا پیغام ہے
یہ انہوں نے زندگیاں بسر کیتیاں، آج دنیا تو تشریف لے گئے، آج انہوں نے ذکر دیاں تمہاں پہیاں نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں توڑے چرچے کرانگا۔ جنہ زندگی بھی چلا دے ذکر دیاں یاد دیاں تمہاں پائیاں، آج اللہ نے انہوں نے تمہاں پا چھڑی، وہ ذکر دا سلا لبا جے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور دی غلامی بھی زندہ رکھے، چنگیاں لوگاں دی صحبت وچ بھئیے، اے اللہ سانو 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے، روزانہ قرآن شریف دی تلاوت دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی